چین اگلے سال 8 جنوری سے غیر ملکی مسافروں کے لیے کوارنٹائن کرے گا ختم۔ پیر کو یہاں ایک سرکاری اعلان میں یہ دی گئی اطلاع۔ چین کے لیے یہ ایک اہم قدم ہے کیونکہ وہ اپنی بین الاقوامی سرحدوں کو پھر سے کھول دے گا۔ بین الاقوامی سطح پر سب سے الگ تھلگ رہنے کے تقریباً 3 سالوں بعد وہ اس صورتحال سے آ جائے گا باہر۔ ہندوستان اور سری لنکا کے درمیان 3 جنوری سے شروع ہونے والی محدود اووروں کی سیریز کے لیے ٹیم انڈیا کا سلیکشن آج منگل کو ہونا ہے۔ فی الحال BCCI نے نئی سلیکشن کمیٹی کا انتخاب کیا نہیں تو اس سیریز کے لیے پرانی کمیٹی ہی کر سکتی ہے ٹیم کا سلیکشن۔ T20 اور ون ڈے سیریز کے لیے الگ الگ کپتان کیے جا سکتے ہیں منتخب۔ ہندوستان کوسٹ گارڈ ICG نے ہندوستانی سمندری حدود میں ایک پاکستانی کشتی کو 10 عملے کے ساتھ پکڑا ہے جس میں اسلحہ، گولہ بارود اور تقریباً 40 کلو گرام منشیات ہے جس کی مالیت ہے 300 کروڑ روپے۔ یہ کارروائی ATS گجرات ان پٹ کی بنیاد پر کی گئی۔ ICG نے کہا کہ پاکستانی ماہی گیر کشتی السہیلی کو مزید تفتیش کے لیے اٹھا لایا جا رہا ہے۔ بالی ووڈ کے سپر اسٹار سلمان خان آج 27 دسمبر کو اپنی 57ویں منا رہے ہیں سالگرہ۔ بہترین دوست، بے مثال اداکار اور لازوال رول کرنے کے طور پر سلمان خان اپنے شائقین کے دلوں میں گھر گئے ہیں۔ خان کو بے پناہ ملی ہے مقبولیت۔ انہوں نے نہ صرف باکس آفس پر متعدد ہٹ فلمیں دی ہیں بلکہ کئی دہائیوں کے دوران ایک وفادار پرستار کی تعداد کو بھی کیا ہے اکٹھا، جو ہر سال اپنی ممبئی اپارٹمنٹ کے باہر اداکار کو مبارکباد دینے کے لیے ہوتے ہیں جمع۔ آج مرزا غالب کا 225واں یوم پیدائش ہے۔ اردو کے عظیم شاعروں میں سے ایک مرزا اسد اللہ بیگ خان غالب کو مغل دور کا آخری عظیم اور با اثر شاعر سمجھا جاتا ہے۔ غالب کی شاعری کے علاوہ اب بھی بڑے شوق سے پڑھے جاتے ہیں ان کے خطات۔ وہ 27 دسمبر 1797 کو ہوئے پیدا۔ ان کا اصل تخلص حلمی نام اسد تھا جو ان کے دیے گئے نام اسد اللہ خان سے کیا گیا اخذ۔ کشمیری پنڈتوں نے پیر کے روز جموں میں باز آباد کاری کے معاملے پر حکومت کے خلاف کیا احتجاج۔ یہ احتجاج جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے کہنے کے چند دن بعد کیا گیا ہے۔ جو ملازمین نہیں کرتے کام انہیں تنخواہ بھی ملے گی نہیں۔ کشمیری پنڈت مہاجر ملازمین نے جمعرات کو LG کے ریمارکس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے دیا دھرنا۔ اس سے قبل کشمیری پنڈتوں نے احتجاج کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ انہیں دہشت گردوں سے مل رہی ہیں دھمکیاں اور وہ کام پر نہیں جا سکتے۔ حکمران بھارت راشٹریہ سمیتی BRS کے 4 MLAs کی طرف سے درج کرائے گئے غیر قانونی شکار کے مقدمے میں تلنگانہ ہائی کورٹ نے پیر کے روز کے چندر شیکھر راؤ کی زیر قیادت حکومت کو ایک بڑا دیا ہے جھٹکا۔ اب اس نے یہ کیس مرکزی تفتیشی بیورو CBI کو کر دیا ہے منتقل۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے اس ماہ کے شروع میں تلنگانہ حکومت کی طرف سے حکمران پارٹی کے MLAs کے غیر قانونی شکار کی مبینہ کوشش کی تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی 7 رکنی SI ٹیم کو بھی کر دیا منسوخ۔ بارڈر سیکورٹی فورس کے ایک اہلکار ملیٹری بھائی واگھیلا کو گجرات کے ضلع ناڈیاڈ میں مبینہ طور پر پیٹ کر دیا ہلاک۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے فحش ویڈیو آن لائن گردش کرنے پر کیا اعتراض۔ اطلاعات کے مطابق BSF جوان 15 سالہ لڑکے کے گھر پہنچا جس نے مبینہ طور پر ویڈیو آن لائن کی تھی پوسٹ۔